اچھا آپ سے میں پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک سمپل سا سوال ہے کیونکہ آپ ہمارے محترم بھائی رہے. ایک اللہ کے انبیاء، آپ کو پوری بات تو پتا ہے، کوئی چپی چپی تو بات نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال بیسک رکھنا چاہوں گا. ہم مرزا صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے دور رکھ دیتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے انبیاء شراب پی سکتے ہیں اور فحاشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات؟ آپ ذرا میوٹ کر لیں کیونکہ آواز ڈبل ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی وجہ، آپ کی طرف سے. اچھا، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے، میں چاہوں گا کہ لکھ لے آپ کیونکہ آپ بدل جاتے ہیں باتوں سے. سب بھائی ایک سوال نوٹ کر لے، کیا اللہ کے انبیاء شراب نوشی، فحاشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ پہلا سوال آپ سے یہ ہے میرا. نہیں، بہترین ہوگا. دوسرا سوال، اگر آپ کو پتا چلے کہیں پہ لکھا ہوا یہ عبارت کہ وہ شراب نوشی کرتے تھے، نقل کفر نواشد، فحاشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے، نقل کفر نواشد، آپ اس کا رد کریں گے یا آپ خاموش رہیں گے؟ آپ بولے کہ میں نے اس پہ بولنا نہیں ہے. دونوں میں سے کیا چننا چاہے گے؟ نہیں، بولنا کیوں نہیں ہے؟ ہاں، کیوں بولنا چاہے گے آپ؟ آپ بتائیں کدھر کیا کس کو کہا گیا. اگر تو کسی نبی کو ڈائریکٹ کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو بات اور ہے، لیکن اگر کسی کے عقیدوں میں جو انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے ان کی کتابوں سے اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے تو بالکل ڈیفرنٹ بات ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی نوٹ کرتے جائے گا، میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے، میں آپ سے کسی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک مسلمان کی بات کر رہا ہوں. ایز اے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، رائٹ؟ آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں؟ سمجھتا ہوں. سمجھتا ہوں، آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. کیا آپ کے مسلمان سمجھنے کے اندر یہ عقیدہ شامل ہے کہ انبیاء شراب نہیں پیتے اور فحاشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے؟ آپ نے کہا بالکل نہیں شامل، ایسا ہو نہیں سکتا. اگر ایک شخص، جو کہ آپ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، اگر ایک شخص آپ کو آگے کہتا ہے کہ انبیاء ایسا کام کرتے ہیں، آپ اس کا جواب خاموشی میں رکھے گے یا پھر آپ بولے کہ تم غلط کہہ رہے، ایسا ہو نہیں میں سکتا؟ کہوں گا نہیں کرتے بھائی. نہیں رکھتے. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا ایک اصول جو آپ نے اور میں نے طے کر لیا. دوسرا اصول آپ نے کہا کہ دیکھیں جی، اگر وہ کسی کی الزامی جواب ہو اور مسیح کی کتابوں سے آ رہا میں نے ہو. جواب دے دیا نا. نہیں، ابھی میرا سوال ختم نہیں نہ ہو کیونکہ میں نے آپ کو جگہ لے کے جانا ہے. میرا اصل سوال بہت پیچھے ہے. میں بھی چلنے کے لیے تیار ہوں. ہاں ہم آپ کو لے کے چلیں گے. ہاں نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، اور جا کے جو ہونا ہے وہ آپ کو پہلے سے پتا ہے. آف کورس. اچھا عمر بھائی، آپ نے ایک اصول قائم کیا کہ دیکھیں جی، اللہ کے انبیاء کبھی بھی شراب نوشی، فحاشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے. اور اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ ایسا ہوتا ہے تو آپ اسے منع کریں گے، خاموش نہیں رہے گے، رائٹ؟ منع کروں گا. منع کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ نے کہا کہ اگر کسی کی الزامی جواب دیا جا رہا ہو ان کی کتابوں سے تو جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. یہی آپ نے کہا ہے نا؟ نبی کے بارے میں نہیں ہے، ان کے کسی کریکٹر کے بارے میں، ان کی کتابوں سے. ٹھیک ہو گیا نا، ٹھیک ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کس کی مسلمہ کتابوں میں سے ہے؟ پہلا آپشن یہودی، دوسرا آپشن ہندو، تیسرا آپشن عیسائی، چوتھا آپشن مسلمان. حقیقی مسلمان. یعنی کہ آپ کی مسلمہ کتابوں میں سے ہے. رکے یعنی کہ آپ کی مسلمہ کتابوں میں سے ہے، آپ کہتے ہیں، رائٹ؟ آپ کہتے ہیں، رائٹ؟ تھینک یو حقیقی کہنے کے لیے. نہیں، دیکھیں میں آپ کو روکوں گا نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن آپ کی مسلمہ کتابوں میں سے ہے. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. مسلمان ہیں ہم، کیوں نہیں سمجھیں گے. اگلا سوال آپ کے لیے عمر بھائی کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ اسی قرآن میں جو آپ کی مسلمہ کتابوں میں سے ہے، جو آپ اپنے کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں، جس کی تفسیر اسی حقیقی بانی جماعت نے کی ہوئی جسے آپ نبی مانتے ہیں، اسی کتاب کو کہا جائے کہ اسی کتاب میں، قرآن مجید میں، حصور کا لفظ اسی وجہ سے نہیں آیا کیونکہ وہ شراب پیتے تھے اور فحاشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے. کیا آپ یہ بات قبول کریں گے اصولی طور پر؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا نام اس وجہ سے نہیں رکھا گیا حصور، کیا آگے سے قرآن مجید میں لفظ ہے، قرآن مجید میں آپ کی مسلمہ کتب، کیونکہ وہ شراب نوشی کرتے تھے، نقل کفر نباشد. قرآن میں لکھا ہی ہے جی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ کہا جائے. آپ کی بات نہیں کر رہا، جو جس کی بات آپ پڑھ رہے ہیں اس نے کہا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے.
نہیں، اس نے کہا ہے کہ اس وجہ سے حصور لفظ قرآن میں نہیں آیا. ہاں یہ بات کریں. یہی کہہ رہا ہوں نا ہاں کہ کس وجہ سے؟ کیونکہ شراب وہ نوشی کرتے تھے. ہاں جی، اور ان کے فحاشا عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، نقل کفر نباشت. اچھا عمر بھائی، آپ نے، اب میں کچھ سوال دہرا رہا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اصل چل رہا کیا ہے. پہلا سوال کیا گیا تھا کہ کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء شراب نوشی فحاشا عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا بالکل نہیں. دوسرا سوال کیا گیا کہ کیا ایک شخص آپ کو یہ کہے کہ یہ واقعہ واقع میں ہوا ہے تو کیا آپ خاموشی اختیار کریں گے، اسے بولے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. 2 سوال کے جواب دے دیے. تیسرا سوال آپ سے یہ کیا گیا کہ کیا قرآن مجید آپ کے مسلمہ کتب میں ہے؟ آپ نے کہا ہے. چوتھا سوال میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا ایک شخص آپ کو یہ اسی کتاب جو آپ کی مسلمہ کتاب ہے، پڑھا تو آپ نے ہوگی، کیا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام حصور اس وجہ سے نہیں لکھا گیا کہ وہ شراب نوشی کرتے تھے، نقل کفر نباشد اور فحاشا عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے؟ یہ سوال ہے. اگر اسی قرآن کو جو آپ کے لیے مسلمہ ہے، الہامی کتاب ہے، اسے حجت ٹھہرایا گیا ہے آپ کے لیے، اسی کی بنیاد رکھ کے کہا جائے کہ انبیاء تو یہ کام کرتے آئے تھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ صرف اتنا سوال ہے. بھول جائے مرزا صاحب، بھول جائے جماعت احمدیت کو. میں آپ سے، جو آپ اپنے آپ کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ ہم ہیں حقیقی مسلمان، ہم سے سیکھو دین، تو ہم آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں عاجزانہ، آپ جواب دے دیں. جزاک اللہ خیر. جواب میرا وہی ہے بھائی جان، کسی نے نہیں کہا. جس نے کہا کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے اس نے غلط کہا، یا جس نے یہ کہا کہ وہ یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان میں یہ عیب تھا، اس نے بھی کہا غلط کہا. وہ کوئی بھی آئی لو یو. میں صرف کلیئرٹی چاہ رہا ہوں کہ یہ کام غلط لکھ. اچھا پہلی بات، آپ نے جو اتنا خوبصورت بیان دیا ہے، میں اس سے ایک نتیجہ نکالتا ہوں. آپ کے کہنے کا، بھائی میری بات تو سنو نا ایک منٹ. قرآن مجید میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ انبیاء ایسے کام کرتے ہیں. آپ نے یہ استدلال لیا ہے، ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. اور پھر آپ نے کہا ہے ورسز تھا کی دلیل آپ نے لگائی ہے کہ میں بھی پاس میں رب نہیں. آپ نے دلیل پا دی ہے اور تھا کی کرتا تھا. نہیں، میں نے کہا ایسی کوئی نہیں. میں نے کہا نہیں بھیا، ایسے کسی نے نہیں کہا. اگر کسی نے کہا ہے تو غلط کہا ہے. بالکل غلط کہا ہے. ٹھیک تو ہو اب گیا. اس میں سے کیا نکالنا، آگے چلیں. عمر بھائی یہ بات مرزا صاحب نے کی بھی ہے. نہیں کی انہوں نے. ٹھیک ہے زمان صاحب، بات وہاں تھی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب اتنی بات آگے چلی گئی ہے کہ مجھے خود سے دہرانا پڑ رہا ہے. تو میں دہرا دیتا ہوں. وہ یہ میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ کا نام حصور اس لیے نہیں رکھا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ شراب پیتے تھے، ٹھیک ہے، یا بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، ہاں جی، ٹھیک ہے، ان میں یہ ایپ پایا جاتا تھا، بالکل غلط ہے. اور میں اب کنفرم کر رہا ہوں آپ کو. لیکن اگر وہاں یہ نہ نکلا تو الزام بہت بڑا ہے، اور یہ پھر سچ میں حضرت عیسیٰ کی توہین ہوگی کہ کسی نے وہ کوئی بات منسوب کی نہیں اور آپ نے قرآن سے اس کو جوڑ کے منسوب کر دیا. میں نے آپ سے سوال آپ کے عقیدے پہ کیے تھے، سارے سوال. میں نے کہا تھا اگر کا لفظ استعمال کیا تھا، اگر امکان کو شو کرتا ہے، تو آپ نے اس پہ اپنا عقیدہ واپس کر دیا، وہ آپ نے واضح کر دیا، تو بات ختم ہوگی. اب میں حوالہ مانگ رہا ہوں، پڑھنا شروع کریں. میں پینسل بھی رکھ رہا ہوں. لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ. ایک منٹ کے میں ذرا اس طرف لے جاؤں. میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی. ایک منٹ رکیے گا، اس کا مطلب کیا ہے بتا دے لوگوں کو. یہ یسوع کے بارے میں غالباً بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. انہیں راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، مطلب ہاں اس کا مطلب سمجھائیں. ٹھیک ہو گیا. ان کی کتابوں میں ٹھیک ہو گیا، ان کی کتابوں میں سے لے کے انہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہوتی. جن کو جواب دیا جا رہا ہے، کوئی بھائی یہ لکھ سکتا ہے جن کو جواب دیا جا رہا ہے پیس آف پیپر پہ؟ جی میں لکھ لیا. یہ لکھنا ہے اور مجھے دکھانا ہے آپ نے. جو مخاطب ہے ایکچولی، جو مخاطب ہے ان کو یہ لکھے جی، جو مخاطب ہے ان کو دیا جا رہا ہے. آگے. بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب
نہیں پیتا تھا اور نہ رک جائے میں نے رکے آگے سے فحشہ عورت کا ٹاپک آ رہا ہے، پہلے ہم کلیئر کر دیں. یحییٰ نبی پر فضیلت ہے کہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اس کا مطلب سمجھا دے. ان کا جو اب مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں وہ بتاؤں گا، پورا آگے پیچھے سے تو نہیں میں نے پڑھا، لیکن اگر آپ پوچھ رہے ہو تو جو سمجھ کے مطابق لگ یہ رہا ہے کہ جو مسیحوں کا دعویٰ ہے یسوع کے بارے میں فضیلت کا، تو وہ یہ کہہ رہے کہ اس وقت جو نبی تھے حضرت یحییٰ، ان کی وہ تو ان سے بھی افضل ثابت نہیں ہوتے، لیکن ان کی کتابوں کے حساب سے نہیں حضرت یحییٰ افضل ثابت ہوتے ہیں، ہاں نا، یہ لکھا ہوا. حضرت یحییٰ کو فضیلت حاصل ہوتی ہے نا. اور وہ کیا تھی؟ اور وہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں آگے. وہ وجہ کیا ہے؟ آپ کریں آگے پڑھیں. یہ دیکھیں وہ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا. رک جائے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ بتائی ہے انہوں نے، ان کو بتائیے نا، ان کے لیے ان کو بتائیے. ٹھیک ہو، ان کو بتائیے، ان کو نا وہ ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. آگے آ جائیں. اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فحاشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا. اور آگے اپنے ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا. یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی. ٹھیک ہے، ایک رکے، آپ نے کہا کن کو جواب دیا جا رہا ہے؟ ان کو، عیسائیوں کو. اور رکے میں آپ کو تھوڑا سا میں پیچھے کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کیا عیسائی قرآن کو مانتے ہیں؟ نہیں عمر بھائی نہیں مانتے. اب یہ اگلا جملہ پڑھے، ایک منٹ کے جملہ پڑھے. اسی وجہ سے خدا نے ایک منٹ کے یہ ایک منٹ کے اسی وجہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ جو قصے لکھے گئے ہیں ان کے بارے میں، اسی وجہ سے جو قصے لکھے گئے اوپر جو اوپر بیان کیا گیا اس کی دلیل آنے لگی ہے. رائٹ، اسی وجہ سے. ایک منٹ کے لیے میں مخاطب ہوں گا. مجھے یہ وجہ لکھائی گئی تھی، وجہ ان کو بتائیے جن کو مخاطب کیا گیا ہے. وجہ ان کو ساحل بھائی وی لو یو. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو مخاطب کیا تھا، یعنی کہ عیسائی کو مخاطب کیا گیا تھا نا. مسیح لکھا، اور جب نبی کی بات کر رہی ہے تو حضرت مسیح، ہم لوگ نبی کے ساتھ ساری تھے لگاتے تھا تو نہیں لگاتے، وہاں سے تو وہیں سے اندازہ ہی ہو گیا کہ ان کی بک کیا ہی بات ہے آپ کی. اب یہ آگے پڑھے گا، مسیحوں سے مخاطب ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا. ایک منٹ رکے، آگے ایک، ہاں ٹھیک ہے، چلیں آگے. آگے آگے کیونکہ ایسے قصے، کیونکہ نا رکے نا، کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے. قصے ٹھیک ہو گیا. آپ نے قصے پہ استدلال لینا، میں آپ کو پورا موقع دوں گا کرنے کا. نہ میں نے استدلال نہیں لینا. آپ نے کہا تھا مخاطب کون ہے؟ عیسائی. اوکے، اب عیسائیوں کو جواب دیا جا رہا ہے اسی وجہ سے قرآن مجید میں یحییٰ کا نام حصور رکھا گیا اور مسیح کا نام حصور نہیں رکھا گیا. کیا عیسائی کی مسلمان کتاب قرآن مجید ہے عمر بھائی؟ تھی وہ تو عمر کی تھی. عمر بھائی یہ تو آپ کو جواب دیا جا رہا ہے. اب میرے سوال کا جواب دے دیں. اب میرے سوال کا میں نے بھی دے دیا، کرسچنوں کا نہیں ہے، کرسچنوں کا نہیں ہے. تو بڑا نالج ہوا سب کے. آگے چلیں. اب بات آ گئی ہے کہ کیا قرآن مجید حق بات کرتا ہے یا پھر غلط بات کو بھی حق بیان کر دے گا؟ آپ کے عقیدے کو اس میں کوئی ایک کوشچن ہے، کس سے کر رہے ہیں؟ مجھ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ اپنے آپ کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں نا. آپ کے خیال میں میرا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں جی وہ حق ہوئی سے کام نہیں؟ میرا خیال ہے کیا نہیں، میں نہیں رکھتا. میں تو آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. جواب دیں. اب آپ میرے سوال کا جواب میں بھی حق ہی سمجھتا ہوں، قرآن پاک میں ٹھیک ہو گیا. اگر یہ الزامات جھوٹے ہیں، اپنا عمر فاروق بھائی، شراب نوشی، فحاشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات، اگر یہ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ادھر رائٹنگ لکھی بھی ہے، تو آپ کے مطابق قرآن کو اس کی تردید کرنی چاہیے یا پھر اس کو بنیاد بنا کے نام حصور نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں قرآن پاک ٹھیک ہے، اللہ حکیم ہے، میں فیصلہ کر سکتا ہوں.
آپ کا میں آپ سے عقیدہ پوچھ رہا ہوں قرآن مجید کیا کرنا میں چاہے کہہ رہا ہوں قرآن پاک میں کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا، ذرا سا ایک شوشہ بھی نہیں۔ سوال یہ ہے اسی وجہ سے خدا نے قرآن مجید میں یحییٰ نبی کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا نام حصور نہ رکھا۔ ریزن کیا دی ہے؟ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانا تھے۔ آپ نے قصے تو پکڑ لیا، رکے لیکن اگلا جملہ پڑھنا بھول گئے۔ اس نام کے معنی تھے، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ نام یہ جو قصے ہے نا یہ حقیقت میں ہوئے ہے، اس وجہ سے قرآن مجید میں ان کا نام حصور نہیں رکھا گیا۔ کیونکہ سوال آپ سے یہ ہے اگر یہ قصے آپ نے اتنی بڑی بات کس لفظ سے پکڑی ہے؟ وہ تو کسے لکھ رہے ہیں، کہاں سے میں بتاتا ہوں، یہ مجھے بتائیں نا۔ میں آئی لو یو، میں ابھی بتاتا ہوں قرآن مجید کا لفظ ہے، وہ تو ہے، سنتے جائے گا۔ یحییٰ علیہ السلام کا نام حصور رکھا گیا ہے، مگر کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ مگر کا مطلب کیا ہے؟ مگر وجہ اس کی مگر اب آنے لگا، تضاد آنے لگا گے۔ مگر مسیح کا نام نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ ایسے قصے اس نام رکھنے کے معنی تھے۔ یہ جو قصے تھے اس نام رکھنے سے معنی تھے، کیوں کیا بتایا؟ قصے حقیقتیں نہیں ہیں تو خدا کو انصاف سے کام لینا چاہیے تھا، جو آپ کی نظر کا معذرت میری نظر کا نہیں۔ میں آپ کا آرگومنٹ سمجھ رہا ہوں، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حصور نہیں رکھا، اللہ عالم، اللہ حکیم ہے، اللہ سے ہم انصاف توقع کرتے تھے لیکن اللہ نے نعوذ باللہ ڈیلیور نہیں کیا۔ آپ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نے وہ لفظ کس سے لکھا ہے؟ کردار کی طرف نہیں ہے۔ باقی رہی قرآن پاک کی بات، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حصور کی نام کیوں نہیں رکھا؟ جو اس وجہ سے تو وہی اللہ تعالیٰ بھائی اس کا کلام ہے۔ اتنی سی میری بس کلوزنگ ہے۔ کنکلوژن یہ ہے کہ میں نے عمر فاروق صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ بتا دیں کہ کیا آپ انبیاء کو شراب نوشی یا فحاشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات کو سمجھتے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا یہ آپ ان پہ تہمت سمجھتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا یہ تہمت ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، توہین ہے ان کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے آ کے کہ یہ ہوتے ہی رہے ہے تو آپ اس کو خاموشی تھام لے گے یا آپ اسے بولے گے کہ تم غلط ہو؟ انہوں نے کہا میں اسے بولوں گا تم نے غلط بیانی کیا ہے۔ 2 سوال آگے۔ پھر میں نے ان سے تیسرا سوال کیا کہ کیا قرآن مجید ان کی مسلمہ کتب میں سے ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے۔ پھر اگلا سوال کیا قرآن مجید یہودی، عیسائی، ہندو، مسلمان کس کی یہ مسلمہ کتب ہے؟ انہوں نے کہا مسلمان کی، یہودیوں کی نہیں ہے، عیسائیوں کی نہیں ہے، ہندو کی نہیں ہے۔ بہترین ہو گیا۔ اب ہم چلے گئے اس رائٹنگ کے پیچھے جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں کے مقابل بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا دیکھیں مسیح کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ عیسائیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پہ ایک فضیلت حاصل ہے۔ اب فضیلت اسی وقت حاصل ہو سکتی جب ایک چیز جس پہ فضیلت حاصل ہے وہ ایک میں غائب ہو، اور وہ یہ ہے کہ یحییٰ نبی شراب نہیں پیتے تھے اور کبھی نہیں سنا کہ وہ فحاشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کا مال ان کے سر پر ملا ہو اور پھر اس کے بعد بدن سے چھوا اور بے تعلق جوان عورت ان کی خدمت کرتی ہو۔ اب یہاں تک تو عمر فاروق صاحب نے کہا دیکھیں جی یہ تو عیسائی مخاطب ہے۔ تو پھر میرا وہ سوال دوبارہ ذہن میں آ گیا، عیسائیوں کے لیے کیا قرآن مجید مسلمہ کتب میں سے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ تو اسی بات پہ مرزا صاحب لکھتے اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے، اب یہاں پر دلیل کسے بنایا جا رہا ہے؟ خدا تعالیٰ کو قرآن سے دلیل دی جا رہی ہے کہ یحییٰ نبی کا نام حصور رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتے تھے، فحاشہ عورتوں کے تعلقات میں نہیں تھے، لیکن مسیح کا نام نہ رکھنا اسی وجہ سے تھا کیونکہ وہ شراب پیتے تھے، نقل کفر نہ باشد، اور وہ فحاشہ عورتوں کے تعلقات میں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ ایک فضیلت حاصل نہیں تھی۔ انہوں نے استدلال کیا لفظ قصے پر، لیکن کیا قرآن مجید اس لفظ قصوں کو حقیقت مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ سوال یہ ہے۔ یہاں پر جب انہوں نے کہہ دی کہ قرآن مجید نے نام نہیں رکھا تو وہ قرآن مجید ان قصوں کو تصدیق دے رہا ہے کس کے مطابق؟ مصنف کے مطابق۔ تھینکس ٹو میرے قابل دوست نعیم بھائی، انہوں نے ایک خوبصورت ریفرنس مجھے دیا ہے مرزا نور الدین صاحب کا۔ وہ لکھتے ہیں قرآن شریف میں 3 خوبیاں ہیں۔ اب یہ 3 خوبیاں سنتے جائے۔ وہ کہتے ہیں
پہلی کتابوں کی غلطیوں کو الگ کر کے مفید حصے کو عمدہ طور پر پیش کرتا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فحاشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات، شراب نوشی ایک غلط الزام ہے، اور اب آپ خود دیکھیں، آپ کی جماعت کا یہ استدلال ہے کہ وہ تو اس کی تردید کرے گا اور اس کی جو اس کی مفید حصہ ہے اسے عمدہ طریقے سے بیان کرے گا۔ تو مجھے قرآن مجید سے تردید دکھا دے ان دو چیزوں کی۔ آپ کے جماعت کے بانی جماعت یہ لکھ کے گئے کہ حضور کا نام اسی وجہ سے نہیں لکھ کے گئے، انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا۔